اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی انفو دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو، میں آپ کے لیے نئی اسلامی معلومات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصحاب کہف کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، جس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، وہ بھی آپ کو میرے اس چینل پہ مل جائے گا۔ آج ہم اصحاب کہف کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ اس کی جو مکمل تفصیل ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج و لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج اور لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخر کار دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا اور ان میں سے ایک کو اپنی شرمگاہ کی صفائی کے لیے رکھا ہوا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ بہت موٹا اور اس کا ہاتھ اپنی شرمگاہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی دعویٰ بھی کرتا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا۔ ایک روز دقیانوس اپنی حاجت کے لیے گیا اور اس غلام کو جو اس نے اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا وہاں موجود نہ پایا۔ تب اس مردود نے خفا ہو کر حکم دیا کہ اس کو اور اس کے بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو اور اپنے کام کو پورا کریں۔ اس حکم کو سننے کے بعد اور سزا ملنے کے بعد سب بھائی ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح مشورہ کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہم سب سے اپنے آگے سجدہ بھی کرواتا ہے۔ اب ہم پر واجب ہے کہ اس کی خدمت سے باز رہیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کریں اور یہاں سے کسی طریقے سے نکل جائیں اور اپنے معبود حقیقی کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی۔ سب بھائیوں نے اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو اچھی ہے، اب کوئی ایسی تدبیر بناتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل سکیں۔ تب ایک بھائی بولا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب یہ ملعون چوگان کھیلنے کے لیے جائے گا، چوگان ایک کھیل کا نام ہے جسے عرف عام میں پولو بھی کہتے ہیں، اور ہم کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو چوگان کھیلنے کے لیے کہے گا تب ہم سب بہت اچھا کھیل پیش کریں گے، اس طرح کا کھیل پیش کریں گے کہ وہ خوش ہو جائے اور ہماری تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی اس میدان کے باہر سے نکل آنا اور سب ایک جگہ جا کر میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور دبے پاؤں وہاں سے چلے جانا۔ اس طرح ہم کو کوئی دیکھے گا بھی نہیں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کیا۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہدے پر جا کھڑے ہوئے، اور وہ ملعون تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا کہ اتفاق سے اس وقت ایک بلی اوپر سے اس کی گود میں آ گری۔ اس کے گرنے سے وہ ملعون بہت ڈر گیا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے سب لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ مردود خدا ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور دعویٰ اس کا باطل ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اسی وقت ایک شیطان انسانی صورت میں اس کے آگے آ کر کہنے لگا، اے ملعون تو دعویٰ خدائی کا کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ادنا سی مخلوق مکھی پیدا کر، تب ہم جانے کہ تو سچا ہے۔ اس مردود نے ایک بہانہ کر کے کہا کہ ایسے معمولی اور بدنما جانور کو ہم پیدا نہیں کرتے۔ تب شیطان نے جواب دیا کہ جب تو اپنی حاجت کے لیے جاتا ہے تو مکھی تیری گندگی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں میں نجاست آلودہ کر کے تیری داڑھی پر جا بیٹھتی ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیطان غائب ہو گیا اور بادشاہ یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا
اگلے روز بادشاہ اور جو اس کے غلام بھائی سب چگان کھیلنے کے لیے میدان میں گئے۔ جب وہ میدان میں پہنچے اور چگان کھیلنے لگے، دقیانوس شہزادوں کے کھیل سے بہت خوش ہوا، کیونکہ شہزادوں نے کھیل بہت اچھے طریقے سے کھیلا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی ختم ہونے کو ہو گیا، تمام شہزادے جو انہوں نے مشورہ کیا تھا اپنے مشورے کے مطابق چگان میدان سے باہر لے جانے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور نکل گئے۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا اور وہ شہزادے اللہ کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے اور وہ راتوں رات وہاں سے بہت دور چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے گھوڑوں کو ایک جگہ چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی بکریاں چرا رہے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی، وہ سب کہنے لگے، اے عزیزو تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم لوگ خالق حقیقی کی طلب کو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے، وہ خدا زمین آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اور تمام کائنات کو ملک عدم سے ملک وجود میں لانے والا وہی خدا ہے۔ بس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ دوستو، یہ جو قصہ ہے یہ قصص الانبیاء کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔